نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور 21 رمضان سن 40 ہجری، امیر المومنین امام المتقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 19 رمضان کو صبح کی نماز میں نماز کی امامت کراتے ہوئے آپ پر حملہ ہوا، آپ شدید زخمی ہوئے اور 2 دن کے بعد 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو میں مختصر سا ان کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ یہ کون شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو یہ اس وقت بچے تھے، 9 سال یا 10 سال آپ کی عمر تھی، اور بچوں میں سب سے پہلے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت پیش کی، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، بچیوں میں سب سے پہلے آقائے کائنات کی بیٹیوں نے کلمہ پڑھا، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ اللہ کے نبی نے ان کے سامنے جب دین کی دعوت رکھی تو کہنے لگے کہ میں اپنے والد سے پوچھوں گا تب میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ بات ابھی باہر کسی کو بتانی نہیں ہے۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صبح حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے اور میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر آپ کا کلمہ پڑھا اور پھر چھپ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے اور عبادت میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ اور یہی وہ شخصیت ہے کہ جب یہ بالکل چھوٹے بچے تھے تو ان کی تربیت ہی شروع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے۔ یعنی یہ ان کی کتنی بڑی شہادت ہے کہ پیدائش کے کچھ ہی عرصے کے بعد جب یہ چھوٹے بچے تھے اس وقت سے لے کر آخر تک انہیں جس کی سرپرستی حاصل رہی ہے، جس کی تربیت میں رہی ہیں، جن کے گھر میں نے پرورش پائی ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابو طالب جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور آپ کا انہوں نے بڑا ساتھ دیا تھا، لیکن آخری وقت تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ میرا ساتھ دینے والا، میری حمایت میں کھڑا ہونے والا، ہر وقت جو ہے میری حمایت کرنے والا آدمی میرا جو چچا ہے کاش یہ بھی کلمہ پڑھ لے، لیکن اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی جب پریشان ہوئے تو قرآن پاک کی آیات بھی نازل ہوئیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ میرے نبی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جسے آپ پیار کرتے ہوں وہ بھی کلمہ پڑھ لے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، لہذا آپ پریشان نہ ہوں۔ جب یہ ابو طالب تھے یہ کمزور قسم کے، مالی طور پر کمزور آدمی تھے، حیالدار تھے اور مالی طور پر مفلس تھے۔ اب ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ ہمارے جو چچا ابو طالب ہیں وہ مالی طور پر کمزور ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اب انہوں نے پوچھا مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مدد ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں نا ان کی پرورش ہم اپنے طور پر کریں، ایک بیٹا آپ اپنے گھر میں رکھ لیں، ان کے ایک بیٹے کی پرورش میں کروں اور ایک بیٹا انہی کے ساتھ رہے۔ اب جب یہ ترتیب بنی، ابو طالب کے سامنے جب یہ مطالبہ آیا تو انہوں نے کہا کہ عقیل تو میرے پاس ہی رہے گا، عقیل بن ابی طالب۔ ان کا جو دوسرا بھائی ہے جعفر، حضرت عباس نے کہا کہ چلو پھر جعفر کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پھر علی اور مرتضیٰ جو ہیں، علی اس بچے کی تربیت میں کروں گا۔ کتنی عظمت والا ہے وہ کہ اللہ نے جس کی تربیت کے لیے اپنے نبی کو منتخب کیا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ وہ محبت، وہ پیار، ان کو وہ مقام دیا ہے کہ ایک موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی، ایک تو مدینہ طیبہ میں مشہور مواخات ہوئی ہے کہ ایک انصاری ایک مہاجر ان کو آپس میں بائی بائی بنا دیا تھا، لیکن مدینہ مکہ مکرمہ میں بھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کو آپس میں دو کو آپس میں کیا کیا، اللہ کے نبی نے بائی بائی بنا دیا، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے، دو کو آپس میں ملا دیا۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کو پریشان ہو، کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے سب کو بائی بائی بنا دیا، میرے ساتھ کسی کو بائی نہیں بنایا۔ تو اس موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علی کیا تو اس بات سے خوش نہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں نے تجھے اپنا بھائی بنا لیا ہے، میں تجھے کسی دوسرے صحابی کے سپرد نہیں کر رہا، اس کے ساتھ تجھے جوڑا نہیں بنا رہا، جسے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تجھے میں نے اپنا بھائی بنا دیا، اور وہ ہو بھی رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی، آپ کا چچا زاد اور پیغمبر کا داماد۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے اس شخصیت کو کتنی عظمتیں عطا کی ہوں گی، اور یہی وہ شخص ہے کہ ہر موقع پر، جہاد کے ہر موقع پر آپ نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ آپ کی شجاعت اور بہادری کے وہ کارنامے تھے کہ جو قیامت تک زندہ رہیں گے، اور آپ کی شجاعت جو ہے اس کو جو ہے وہ پوری دنیا تسلیم کرتی رہے گی۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی وصف تھا۔ کچھ وصائف میں اللہ نے ان کو بڑی خصوصیات دی تھی، ایک آپ کی جرأت اور بہادری ہے، اور دوسرا آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ نے فیصلہ کرنے کا جو انداز آپ کو عطا کیا ہوا تھا، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، کہ میری امت میں سب سے بہترین قاضی، سب سے زبردست فیصلے کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہی کی صلاحیتوں کی بنیاد پر، عمر میں اگرچہ زیادہ نہیں تھے لیکن صلاحیت کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی یمن میں ان کو قاضی بنا کے، وہاں کا جج بنا کے متعین کیا ہوا تھا، لوگوں کے وہ فیصلے کرتے تھے۔ اور خلافت راشدہ کے ادوار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ان تمام ادوار میں جو فیصلے تھے اور جو مشورے تھے ان اکابر حضرات کے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور مشورہ بھی لیتے تھے، اور اپنے اہم فیصلے جو ہے وہ انہی سے کرواتے تھے۔ ان کے دور کا اگر کوئی قاضی ہے سب سے بڑا چیف جسٹس ہے تو وہ کون ہے؟ وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ پھر جو ہے وہ مختلف جنگوں کے موقع پر ان کے جو کارنامے ہیں، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ تبوک میں، اور تبوک کے موقع پہ تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے ایسا جملہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا کہ آپ تبوک کی جنگ میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ میری غیر موجودگی میں مدینہ طیبہ میں رہیں گے، اور یہاں کے حالات آپ کنٹرول کریں گے۔ یہاں پیچھے جو لوگ رہ رہی ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، تو اب پیچھے جو ہے نگرانی کے لیے کوئی آدمی چاہیے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ نگرانی کریں گے۔ اب نگرانی کے لیے کیا کیا؟ پیچھے چھوڑ دیا۔ اب لشکر نکل گیا، 30,000 صحابہ کرام کا لشکر ہے، اور 2.5 لاکھ رومیوں کے مقابلے میں میدان کاردار میں لڑنے کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ 30,000 کتنے کے مقابلے میں؟ 2.5 لاکھ کے مقابلے میں۔ اب نکل کھڑے ہوئے، بڑا سخت موسم ہے، سخت گرمی بھی ہے، دور کا سفر بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک منظم، سلجھی ہوئی اور جنگی میدان میں مہارت رکھنے والی ایک بہت بڑی فوج اور لشکر، اور وہ بھی 2.5 لاکھ کی تعداد میں، وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ اب جو ہے بہت سخت معرکہ تھا، جس کو قرآن پاک نے جیش الحسرہ کا، بڑی تنگی کا موقع تھا۔ صحابہ کرام نکلے ہیں، فصلیں تیار چھوڑ کے نکلے ہیں، گھر بار کو چھوڑ کے نکلے ہیں، سب کچھ قربان کر کے پیغمبر کے ساتھ 30,000 صحابہ کا لشکر نکل کھڑا ہوا۔ اللہ کے نبی نے علی کو کہاں پہ چھوڑا تھا؟ پیچھے مدینے میں، آپ یہیں پر رہیں۔ اب وہ پیچھے مدینے میں، کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوا، علی اور مرتضیٰ مسجد میں آئے، دیکھا کہ مسجد تو خالی ہے، صحابہ کرام چلے گئے، چند بوڑھے رہ گئے ہیں، کوئی بیمار رہ گیا ہے، کچھ بچے رہ گئے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے خود پیچھے چھوڑا تھا، یا وہ آدمی کہیں شہر میں پھرتا گھومتا نظر آتا ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو پکا گمان ہو کہ یہ منافق ہے، باقی تو کوئی نہیں رہا، سارے نکل گئے ہیں۔ اب ان کے خون نے بھی جوش مارا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے بھی نہ رہا گیا، میں کیوں پیچھے رہوں؟ اب کیا کیا؟
گھر کو چھوڑا اور سیدھا پہنچ گئے لشکر میں. ابھی وہ شہر سے نکلے ہی تھے, علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پیچھے پہنچ گئے. اللہ کے نبی فرمایا کدھر آگے, میں تو پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں, وہ ڈیوٹی چھوڑ کے ادھر آ گئے ہو. یا رسول اللہ وہاں تو کوئی نہیں رہا, اب میں کیسے رہوں, میں بھی جاؤں گا. اس موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ الا انہ نبی ولا نبی بعدی. علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیری اور میری مثال بالکل ایسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی ہے؟ تو میرا ویسا ہی بھائی ہے جیسا موسیٰ کا بھائی ہارون ہے. ہاں اتنا فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نبی تھے اور تو نبی نہیں ہے, اس لیے کہ مجھ پر نبوت ختم ہے. اور جس طرح وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر کوئی طور پہ گئے تھے, اسی طرح محمد تجھے مدینے میں چھوڑ کے جنگ تبوک پہ جا رہا ہے. یہ ان کی عظمت ہے, یہ ان کا مقام ہے. تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ نے بڑے مقام عطا کیے تھے, اور یہ وہ شخص ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خلافت راشدہ کے دور میں آپ نے جو ہے وہ تمام ادوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آخری وقت تک آپ کے جو کارنامے ہیں, آپ کی جو صلاحیتیں ہیں, وہ اسلام کی سربلندی کے لیے صرف ہوئیں. خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے وزیر رہے, ان کے مشیر رہے. ایک آدمی نے ان سے آگے پوچھا بھی تھا, ان کا دور خلافت ہے, حالات بڑے خراب ہیں. ایک آدمی ان سے کہتا ہے جی دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا, امن تھا, بڑے حالات کو چھوڑ طرح کے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حالات کو چھوڑ تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور بڑا زبردست گزرے, حالات کو چھوڑ تھے. اب حالات کو چھوڑ بن گئے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ان کے مشیر ہم تھے, ہمارے مشیر تم ہو. یہ تم جو مشورے دینے والے ہو, ان کے دور میں تو ہم مشورے دینے والے تھے, انہیں ہمارے جیسی شخصیات میسر تھیں. تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے کارنامے سر انجام دیے ہیں. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے مسلح پہ کھڑے کر کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھوایا تھا. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشکل آئی ہے اپنے دونوں بیٹوں کو پہرا دینے کے لیے دروازے پہ کھڑا کیا ہے. کیا پہرا دینے کے لیے حسن و حسین وہاں پہ شہید نہیں ہو سکتے تھے؟ وہ زخمی بھی ہوئے ہیں, اور زخمی ہونے کے باوجود جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ غصے میں آئے اور اپنے بیٹوں کو ڈانٹا کہ تم دروازے پہ کھڑے تھے اور تمہارے چچا حضرت عثمان شہید کیسے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابو جان اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ دشمن دروازے سے نہیں آیا, وہ دیواریں پھلانگ کر ہم یہیں پہ کھڑے رہے, وہ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے حملہ کر دیا ہے. اگر دروازے سے آتے تو وہ بچ کر علی کے بیٹوں سے کبھی نہ جا سکتے. یہ کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے. اور پھر اگلی اور آخری بات کہ قرآن پاک میں صحابہ کرام کے لیے جتنا کچھ لکھا گیا ہے, جس کے لیے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ پیغمبر کا صحابی ہے, چاہے وہ صدیق اکبر ہوں یا بالکل آخری شخصیت سیدنا وحشی ابن حرب تک, جب ثابت ہو گیا کہ وہ صحابی رسول ہے تو پھر قرآن پاک نے جتنے اوصاف ذکر کیے ہیں نا, وہ سارے کے سارے اوصاف اس کے اندر پائے جائیں گے. اب علی المرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابی ہیں, اکابر صحابہ کرام میں سے ہیں, اور 3 صحابہ کرام کو چھوڑ کر اس امت میں صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں. یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے. اب قرآن پاک نے جتنے اوصاف ذکر کیے, اولئک هم الراشدون, وہ علی المرتضیٰ ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ لوگوں میں علی المرتضیٰ ہیں. ھدی للمتقین, یہ علی المرتضیٰ ہیں. اولئک هم المفلحون, یہ علی المرتضیٰ ہیں. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, یہ کون ہیں؟ یہ علی المرتضیٰ ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, یہ جن کی صفت ہے یہ قرآن پاک میں. یہ کون ہیں؟ یہ علی المرتضیٰ ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم, یہ قرآن پاک میں جن کی صفات بیان ہوئی ہیں کون ہیں؟ یہ علی المرتضیٰ ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ جتنی صفات ہیں ان صفات میں کون شامل ہیں؟ علی المرتضیٰ ہیں. پھر لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, ان صفات میں کون شامل ہیں؟
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ التائبون کون ہیں؟ علی ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ کون ہیں؟ یہ علی المرتضیٰ ہیں۔ اولئک حزب اللہ کون ہے؟ یہ علی المرتضیٰ ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کون ہیں؟ یہ علی المرتضیٰ ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ قرآن پاک شروع سے لے کر آخر تک ایمان والوں کی جرت کو، بہادری کو، سخاوت کو، شجاعت کو، صداقت کو، عدالت کو، شرافت کو، جس چیز کو ذکر کرتا ہے، یہ سارے اوصاف جس شخصیت میں پائے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 21 رمضان آپ کا یوم شہادت ہے، اس لیے یہ تھوڑا سا ایک تذکرہ تھا برکت کے لیے، یہ کوئی تعارف نہیں ہے، یہ ان کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی عظمت وہ اتنی عظیم ہے کہ آدمی جو ہے اس پر سال بھی لگا دے نا تو اس کا حق پورا نہیں ہوتا، لیکن یہ تو بالکل ایک جو ہے وہ خوشبو سنگانے والی بات ہے۔ یہ تھوڑا سا تذکرہ تھا، میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ انشاءاللہ باقی جو دروس ہمارے ترتیب وار چلتے ہیں نا تو انشاءاللہ اس میں کبھی ان کا تفصیلی پورا کردار، پوری سیرت، یہ سارے سلسلے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے مقدس کردار کو سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔